من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتا کے دیدار منا گفتم علی بھائی یہ نماز کیا ہے؟ یقین یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم پڑھتے ہیں نماز. تو پھر علامہ صاحب کا جو شعر ہے کہ ایک سجدہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات، اس پہ ذرا پلیز ذرا. وہ بال جس ایک سجدے کی بات کر رہے ہیں وہ پھر عشق کا سجدہ کی بات کر رہے ہیں. وہ ہر سجدے کی بات نہیں، وہ عشق کا ایک سجدہ ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کا ایک سجدہ ہی کافی ہے، بلکہ بہت کافی. اور اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے ابھی جب ذکر ہو رہا تھا کہ کربلا کا ایک سجدہ جو ہے کافی ہے. تو وہ منیب آپ بات سنیں، وہ جو آپ حضرت جنید بغدادی کی بات سنیں، جب مجھے عشق کا پتہ چلا بلند آواز سے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حقیقت پتہ لگی عشق کی نماز کی تو میں نے اپنی 40 سال کی نمازوں کو قضا پایا. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب عشق کی نماز کا پتہ چلا تو میرے جو 40 سال گزرے تھے ہم بھی الحمدللہ حضرت جنید بغدادی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری نمازیں بھی جو ہیں ایسی جی جی یہ بھی دعویٰ ہو جاتا ہے کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو اس پہ روشنی ڈالیے ذرا. ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ یہ داتا کی نگری ہے، لاہور شہر ہے، اور کون سے دنیا کے جرائم ہیں جو اس شہر میں نہیں ہوتے. بلکہ داتا صاحب کے دربار کے ارد گرد اور بلکہ احاطے کے اندر تک جو ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اسی نے یہ ایک درویش سے سوال کیا کہ پھر بھی آپ کہتے ہیں اس کو داتا کی نگری ہے، پھر بھی واصف صاحب کہتے ہیں پاکستان نور ہے، اور یہ کیا بات. تو ایک درویش تھے جن کو کہ کشف ہوتا تھا، اور کشف القبور بھی ہوتا تھا، یعنی کہ جس دربار پہ جاتے تھے وہ صاحب دربار سے نہ وہ بات بھی کر سکتے. تو انہوں نے داتا حضور سے نہ جا کے یہ بات کر دی. داتا حضور نے فرمایا کہ اپنا نام تو نہیں لیا، لیکن فرمایا کہ لاہور میں ایسے درویش ہیں جن کے ایک سجدے سے تمام شہر کے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے. تو اس وجہ سے ہے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو زوال نہیں ہے. یہاں ایسے ایسے درویش موجود ہیں جن کے سجدوں کی وجہ سے ہم سب کی غلطیاں جو ہے وہ معاف ہو جاتی. وہ حضرت جو ہے جنید بغدادی کا ذکر ہوا ہے، اور اس سے پہلے
امام علی میں کربلا کا بنو ہاشم کا ذکر ہوا. وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو تو اپنا شجرا جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے, تو ذرا امام حسین کا بتا دیں شجرا, جہاں تک یاد ہے آپ کو. جی بلند آواز. جی علی بھائی, جی جی شجرہ طیبہ امام حسین علیہ السلام, بلند آواز. امام حسین علیہ السلام, مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام, حضرت ابو طالب علیہ السلام, زور سے زور سے. حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم. حضرت ہاشم, اور یہ حضرت ہاشم تک پہنچ جاتے. اور امام علی مقام اکیلے خون ہاشم میں سے نہیں تھے کربلا میں, جو آپ کے 72 میں سے بہت سے ساتھی جو تھے ان کا تعلق اسی شجر نسب سے تھا, جو کہ حضرت ہاشم سے جا کے امید ہے. تو حضرت جنید بغدادی شاہی پہلوان تھے, اور درویشی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور درویشی میں چند جو بڑے نام ہیں ان میں سے ایک نام حضرت جنید بغدادی بہت بڑا. تو بادشاہ کے وہ اتنے بڑے پہلوان تھے کہ بادشاہ کے پورے ملک میں یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان تھا کہ جو بندہ میرے اس پہلوان کو ہرا دے گا اس کو میں بے تحاشا انعام دوں گا. یعنی کہ وہ سرپرستی کرتا تھا اپنے پہلوان کی, اور اس کو اپنے پہلوان پہ اتنا فخر تھا. کافی عرصے بادشاہ کا یہ اعلان موجود رہا, اور جو پہلوان آتا تھا وہ شکست کھا جاتا تھا. اور بادشاہ جو ہے نا کہتا تھا, وہ بڑے فخر سے کہتا تھا یہ جنید ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, جہاں مرضی سے کوئی پہلوان. ایک دن ایک بندہ آیا جو بظاہر بڑا کمزور سا تھا, اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے جنید بغدادی سے میں کہوں. بادشاہ کو ہنسی تو آئی, لیکن کہا ٹھیک ہے یار, تجھے اپنی پسلیاں توڑوانے کا شوق ہے تو چل. وہ جب کشتی ہوئی تو حضرت جنید بغدادی اس بندے سے ہار گئے. اس بندے سے ہارنے کے بعد حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ نہ دربار میں کسی کو نظر آئے اور نہ دنیا میں کسی کو نظر, کافی عرصے غائب رہے. جب وہ ملے کسی کو تو وہ ولی کامل ہو چکے. تو کسی نے پوچھا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی اس بندے نے آ کے صرف مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں سید زادہ ہوں, اور مجھے اس وقت جو ہے نا پیسوں کی سخت ضرورت ہے. میں اس کے احترام میں ہار گیا تھا, تو اسی رات مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور راتوں رات مجھ کو ولی کامل بنا دیا. تو یہ بنی ہاشم کے خون کی یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ اتنا مقدس خون ہے. انہوں نے اس سے یہ بھی تحقیق بھی نہیں کی کہ تو سچا سید ہے یا جھوٹا سید. اس نے صرف کہہ دیا تھا کہ میں سید رہتا ہوں, تو وہ اسے ہار دیتے. اور اس پہ سرکار دو عالم کس قدر خوش ہوئے کہ وہ جنید بغدادی کا آپ کسی صوفیہ کرام کی کسی محفل میں بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ جنید بغدادی, وہ کہیں گے ہاں جی یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ تو یہاں سے تو تصوف شروع ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا, تو یہ ایک پہلوان جو تھا وہ جا کے درویش بن گیا. تو وہ جو ایک ہارنا جو تھا نا وہ اصل میں ان کا ایک وہ سجدہ تھا. وہ ہارنا عشق کا ہارنا تھا, اور وہ عشق کا سجدہ تھا جو قبول ہو گیا. اور وہ ساری زندگی اگر وہ سجدہ نہ کرتے
تو بادشاہ کے درباری رہتے ہیں جی. اور بادشاہ کے درباری کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہزاروں سجدے روز کرنے پڑتے ہیں بادشاہ کے جی ہاں جی. تو وہ زیادہ سے زیادہ درباری رہتے ہیں اور ساری عمر بادشاہ کی خوش آمدید کرتے رہتے. جی وہ ایک گرنے کی وجہ کام سے